میرے دوستو، ایک صحابی اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم تبوک کے علاقے میں رہتے تھے۔ وہاں رات کو ہمارے اوپر دشمن نے شب خون مارا اور ہماری عادت یہ تھی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے اور ان کو جیب میں رکھا ہوا تھا تاکہ ہم جہاں کہیں بھی کام کو جائیں خدا ہمارے ساتھ ہی رہیں، خدا جدا نہ ہو۔ میرے بھائیو، یہ عجیب بت پرستی تھی کہ رات کو شب خون مارا، سارے گاؤں کے لوگ ان دشمنوں کے پیچھے بھاگ پڑے، دشمن آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے، لیکن کسی کو اپنے گھر سے خدا اٹھانا یاد ہی نہ رہا۔ آدھی رات کا وقت تھا، خدا تو الماری میں پڑے ہوئے تھے جن کو ہم صبح اٹھ کر جیبوں میں ڈالتے تھے، لیکن اس وقت سب لوگ بغیر خدا کے بھاگ گئے۔ جب صبح سجدہ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کوئی نہیں، تو بہت پریشان ہوئے اور بوڑھے کہنے لگے کہ اب تو شکست پکی ہے، اب تو شکست ہو جائے گی کیونکہ خدا کوئی نہیں۔ ان میں کچھ خراٹ قسم کے لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پیچھے جائیں گے تو دشمن بھی پیچھے آئے گا۔ اب ایک ترکیب ہے کہ ہمارے پاس آٹا موجود ہے، لہذا جس کے پاس جس قدر آٹا موجود ہے اور جس کا جتنا خدا ہے وہ اتنے آٹے میں پانی ڈالے اور اس میں پانی ڈال کر اپنے ہاتھ سے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنا خدا بنا لے۔ اور دھوپ چڑھی ہوئی ہے، اس دھوپ میں اپنے اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے رکھ دو۔ چنانچہ اس ساری قوم نے، سارے گاؤں کے لوگوں نے اپنے لیے خداؤں کو آٹے سے بنایا، آٹے کو گوندا، آٹے کو گوند کر اس کی شکلیں بنائی اور اپنے لیے ایک ایک چھوٹا چھوٹا خدا بنا لیا اور آٹے کے خدا بنا کر میدان میں ڈال دیے۔ خداؤں کو دھوپ لگ رہی ہے۔ عجیب قوم ہے کہ جس نے اپنے خداؤں کو آٹے سے بنایا اور دھوپ میں خشک کرنے لگی، یعنی ان کے اپنے بنائے ہوئے خدا خشک ہو رہے ہیں۔ اور جب خدا خشک ہو گئے تو انہیں جیبوں میں ڈالا اور دشمن کے پیچھے دوڑے اور دشمن آگے نکل گیا۔ جب اس علاقے میں دیکھا کہ دشمن نہیں ملا تو پھر کہنے لگے کہ دیکھا ہے، جب خداؤں کو جیبوں میں ڈالا گیا تو ان کی وجہ سے فتح ہو گئی۔ یہ خیال آیا، واپس آگے۔ واپس آئے تو ابھی منزل پر نہیں پہنچے تھے کہ آٹا ختم ہو گیا اور ایک وقت ابھی کھانے کا بھی باقی تھا۔ جب بھوک سے مرنے لگے تو پھر مشورہ کیا اور پھر اپنے اپنے خداؤں کو توڑنے لگے اور انہی خداؤں کو توڑ کر آٹا بنایا اور آٹا بنا کر اس میں پانی ڈالا، پانی ڈال کر آٹا گوند لیا، آٹا گوند کر پھر اس کی روٹیاں پکائی گئی، پھر ان روٹیوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا گیا۔ میرے دوستو، ایسی بھی قوم دیکھی ہے کہ جو خدا بچاؤ قوم ہے۔ ایک طرف تو یہ خدا بچاؤ قوم ہے، اور جب اس قوم نے گھر جا کر یہ سوچا کہ خدا بنا کر جیبوں میں ڈالا، پھر انہی خداؤں کو کھا بھی لیا اور کچھ نہ ہوا، تو پھر یہ سچے خدا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا چلتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چنانچہ ساری قوم وہاں پر پہنچی اور ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔